بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف میرے استاد صاحب نے توجہ دلائی کہ اس پر کلام کیا جائے، تو میں آپ لوگوں کے سامنے گزارشات کچھ کروں گا کہ سب عرض یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں پڑھا رہے ہیں۔ دیکھیں، میں پہلے ہی عرض کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ اسکول بھی میں نے پڑھایا ہے، ٹیوشن بھی میں نے پڑھایا ہے، اکیڈمیوں بھی میں نے پڑھایا ہے، اور ایک مدارس میں نہیں، الگ الگ مدارس میں بھی میں پڑھا چکا ہوں، مساجدوں میں بھی میں پڑھا چکا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ میں کسی مسجد یا کسی بھی اسکول یا کسی کے حوالے سے کہوں تو آپ کہیں کہ پتہ نہیں اپنی اکیڈمی میں بیٹھ کے کلام کر رہا ہے، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ایک مسئلے کو ساری چیزوں پہ لا سکتے ہیں۔ میں زیادہ تر مدرسے کی فیلڈ سے وابستہ ہوں، تو میں اس پر کلام کروں گا۔ ہم جب اپنے بچے کو داخلہ دلواتے ہیں، کوئی بھی کتاب ہو، قاعدہ پڑھا رہے ہیں، اماں پارہ ہے، درس نظامی ہے، حفظ ہے، یا کوئی بھی کورس ہو، ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے، پڑھائی ہو رہی ہے، انہوں نے بتایا یہ کورس ہم نے داخلہ کروا دیا، فیس بھی جو ہے چلو وہ فیس بھی ہم دے رہے ہیں، مکمل ساری چیزیں، لیکن ہم یہ نہیں چیک کرتے کہ بچہ پڑھ کس انداز سے رہا ہے۔ بس آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے۔ 4-5 مدارس، اسکول، ٹیوشن، اکیڈمیاں ابھی میرے علم میں ہیں۔ میں نام کسی کا بھی نہیں لے سکتا، دل آزاری ہوگی، برا بھلا کہیں گے، پھر وہ ڈائریکٹ پرسنل، اور کچھ تو میرے دوست بھی ہیں، تو یہ سارا جو ہے معاملہ ہوگا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ تو پہنچے گی کہ وہاں جو پڑھائی ہو رہی ہے کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ الفاظ جو میں دے رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کر آپ کو میں بتا رہا ہوں، کسی کام کی نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آؤں مدارس کی طرف۔ ایک مدرسے کا مجھے پتہ چلا، وہاں ایک بچے کو 13 ماہ ہو گئے، اور 13 ماہ میں اس نے 4 پارے حفظ کیے ہیں۔ 13 ماہ کے اندر 4 پارے حفظ کیے ہیں، اور حقیقی معنوں میں 13 ماہ کے اندر تو اگر بچہ کمزور بھی ہے، کمزور سے کمزور بھی ہے، تو وہ 10 پارے تو حفظ کر لیتا ہے۔ 10 میں خود پڑھا رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، کمزور سے کمزور بچہ بھی ہے تو وہ 10 پارے حفظ کر لے گا وہ۔ اسی طریقے سے اسکول کی فیلڈ کی طرف آئے، 1-2 بچی ہمارے پاس پڑھتی ہیں، ان سے میں نے جب یہ کہا ٹائمنگ میں، جب 2 بجے ان کی کلاس تھی، میں نے کہا آپ لیٹ کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کوئی فنکشن تھا اسکول میں، ہم نے ڈانس کرنا تھا۔ میں ان کو یہاں نعت شریف سکھا رہا ہوں، حدیث سکھا رہا ہوں، ترجمہ قرآن پاک کا پڑھوا رہا ہوں، اور وہاں وہ اسکول میں کیا چل رہا ہے؟ ڈانس۔ اور اس کے بعد پھر معاملہ کیا ہوتا ہے بعد میں؟ بچی بھاگ گئی ہے، یہ سارے معاملات آپ نے ابتدا سے کور نہیں کیا نا۔ اگر آپ ابتدا سے، بچہ ہو یا بچی ہو، کوئی بھی ہو، لازمی نہیں ہے لڑکی ہے، لڑکا بھی ڈانس کر رہا ہے تو وہ بھی وہی حرام ہے، لیکن آپ ابتدا سے کور نہیں کرتے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری بچی ایسی نکل گئی، ہمارا بچہ ایسا نکل گیا۔ اسی طریقے سے آپ اکیڈمیوں کی طرف آ جائیں، کچھ اکیڈمی ابھی میری نظر میں ہے صرف فیس لے رہے ہیں، وہ بس فیس لینا ہے، بچہ آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے۔ کچھ انہوں نے ابتداً کام اس طریقے کا رزلٹ دے دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے بچوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھا لی کہ اب وہ رزلٹ نہیں دے پا رہے۔ تو بھائی اگر آپ ان کا پچھلا رزلٹ دیکھ رہے ہیں اور آگے اپنے بچوں کو بس اسی رزلٹ پر آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو کتنا زیادہ آپ اپنے بچے کا نقصان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اسکول ہے، اکیڈمیاں ہیں، مدارس ہیں، ان سب چیزوں پر آپ توجہ کریں۔ اپنے بچوں کو کہیں بھی داخلہ دلوائیں، کوئی بھی جگہ میں داخلہ دلوائیں، 15 دن میں، 20 دن میں، ماہ میں، جیسے آپ کو ٹائم ملے، چیک کریں کہ میرا بچہ کتنا پڑھ چکا ہے۔ اگر وہ کمزور بھی ہے پھر بھی آپ دیکھیں نا کہ کمزور ہے تو پھر بھی اس کو کتنا پڑھنا چاہیے تھا اور وہ کہاں تک پہنچا ہے۔ 6 ماہ ہو گئے اس کو ابھی تک وہ قاعدے کے پہلے صفحے میں بیٹھا ہوا ہے۔ میرے پاس کتنے بچے آئے، ابھی الحمدللہ اس ہفتے میں 5 بچے آئے، لیکن اس طریقے کا رزلٹ نہیں ملا مجھے۔ پتہ چلا کہ 6 ماہ کسی نے پڑھا ہے اس مسجد میں، اس مدارس میں، اس اکیڈمی میں، اس گھر میں، فلاں جگہ میں، وہ رزلٹ ہمیں نہیں ملا۔ 7 ماہ 8 ماہ ہو گئے اس کو، کیا ہے بھائی؟ قاعدے کا دوسرا صفحہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے حفظ کے معاملات ہیں، حفظ کے معاملات ابھی یہ جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 6 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 6 کے 6 بچے حفظ والے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 6-7 بچے وہ ہیں جو مجھ سے رابطے میں ہیں کہ ہم حفظ کرنا آپ کے پاس چاہ رہے ہیں، لیکن کیا معاملات دکھ رہے ہیں کہ بھائی کسی کے 25 پارے ہوئے ہیں، کسی کے 21 پارے ہوئے ہیں، کسی کا 18 پارے ہوئے ہیں، منزل ان کی بالکل ختم، منزل ہے ہی نہیں۔ یہ کہوں گا منزل بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کا ٹیسٹ لینے کے لیے بیٹھیں کہ بھائی یہ آپ سورت سنائیں، چلے بھائی وہ یاد نہیں ہے۔ یہ پوچھا جائے کہ بھائی آج آپ نے جو منزل سنائی ہے وہ سناؤ، تو وہ بھی ان کو اس ٹائم نہیں آ رہی۔ تو آپ ہر چیز میں توجہ کریں، یہ نہیں کہ آپ نے فیس دے دی، اس طریقے کا چکر ہو گیا، اس کے بعد آپ نے بالکل بچے کو چھوڑ دیا۔ 1-2 مدارس کے اور واقعات آپ سن لیں۔ ایک بچے کو استاد لے کے گئے جو ہے ایڈمیشن کروانے کے لیے،
ایڈمیشن کروایا. انہوں نے ایک فائل دے دی کہ بھائی آپ کو درس نظامی کے ایڈمیشن ہے, تو ایک فائل انہوں نے سامنے رکھ دی کہ اس کی آپ نے تیاری کروانی ہے. ان استاد نے کہا کہ بھائی اتنی تیاری تو بہت زیادہ ہو جائے گی, آپ بچے کو ڈرا رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. بھائی درس نظامی کا ہے تو تیاری تو کرنی ہوگی. تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ ڈرا رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. وہ بچے کو واپس اٹھا کے لے گئے. بعد میں جب تحقیق کی پتہ چلا کہ وہ جو بچہ ہے وہ حضرت کے گھر کا کام کرتا ہے, حضرت کے گھر کا کام کرتا ہے سارا. تو حضرت نے یہ کیا کہ اس کو اپنے ہی طریقے سے اس طریقے سے لے کر آئے. ان کو پتہ تھا کہ جب درس نظامی کے ایڈمیشن ہے تو ٹیسٹ تو ہوں گے, وہ سارے معاملات, لیکن انہوں نے ڈائریکٹ بچے کو منع نہیں کیا کیونکہ اس کا دل تھا. وہ لے کر آئے ادارے میں, ان کے پاس ساری بات کی, پھر نکلے تو اس بچے کو سمجھا یار اتنا ٹیسٹ انہوں نے پہلے دے دیا ہے, بعد میں تم کور نہیں کر پاؤ گے, وہ سارے معاملات. مطلب کیا ہے, اپنی بدنامی بھی نہیں, اس بچے کے سامنے بھی اپنا معیار بڑا کر لیا اور وہاں بھی داخلہ نہیں کروانے دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بعد میں جو میں نے بتایا پتہ چلا کہ گھر کا سارا کام کرتا ہے. اگر وہ بچہ چلا جائے گا تو کام کون کرے گا گھر کا؟ اسی طریقے سے ٹیوشن کا لے لیں, میں سب کو لے کے آؤں گا, ٹیوشن ہو, اسکول, اکیڈمی ہو, سب کو. ٹیوشن کا لیں, ایک بچی ہمارے پاس پڑھتی تھی, ابھی نہیں ہے, پڑھتی تھی 2 گھنٹہ وہ ٹیوشن پڑھتی تھی, جس میں سے 2.25 گھنٹہ وہ گھر کا کام کرتی تھی. مہمان آئیں گے, چائے اس نے بنانی ہے, گھر کا کھانا اس نے بنانا ہے, جھاڑو اس نے لگانا ہے, سر میں ٹیچر کے درد ہو رہا ہے, سر اس نے دبانا ہے, سارے کام اس نے کرنے ہیں. میرے پاس ایسی معاملات جب آئے, میں نے ایسی گفتگو کر لی کہ بھائی ٹیوشن میں کیا, کیونکہ میں گفتگو کرتا رہتا ہوں اسکول میں کیسی پڑھائی ہے, سارے بچے بیٹھے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ ہر کسی سے میں گفتگو کرتا ہوں. تو میں نے جب ان سے پوچھا, انہوں نے بولا کہ بھائی یہ کام, ہم تو یہ بھی کام کرتے ہیں, ہم تو یہ بھی کام کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. پھر پڑھائی کتنی دیر ہوتی؟ بولا 10-15 منٹ ہم پڑھتے ہیں. اب دیکھیں آپ وہاں فیس دے رہے ہیں, میں نے پوچھا فیس کتنی ہے, بولا فیس 1000 روپے. آپ نے فیس تو 1000 روپے دے دی, آپ نے بولا فیس تو میں دے رہا ہوں تو بھائی اچھی پڑھائی ہوگی, لیکن آپ نے یہ کبھی اس بچی کو بٹھا کے نہیں پوچھا کہ بھائی پڑھائی کیسی ہے بتاؤ مجھے. اس طریقے سے ہزاروں مثالیں ہیں میرے پاس کہ سارے ادارے اس طریقے کے نہیں ہیں, لیکن کیا ہے, میں اس ادارے کو جو ہے وہ لے کر آ رہا ہوں جو پڑھائی نہیں دے رہا اور اپنا جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے پڑھانا ہے اس انداز سے, اس انداز سے, لیکن ان کو وہ رزلٹ نہیں دے پا رہا. اب ایک استاد ہیں اسی علاقے کے ہیں, ان سے میرا رابطہ ہوا, میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیسی پڑھائی چل رہی ہے. ان کے یہ الفاظ تھے, جو میں پورے کے پورے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں, ان کے یہ الفاظ تھے, یار اتنی زیادہ تعداد بٹھائی ہوئی ہے میرے پاس وہاں کے جو سربراہ ہیں انہوں نے, کہ میں تو اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوں. جب یہ الفاظ استاد دے گا تو آپ خود سوچیں وہاں بچہ کیا پڑھے گا. ایک بچہ نہیں بلکہ اسی جگہ سے میرے پاس 3 بچے آئے, 3 بچے میرے پاس آئے, 2.25 سال ہو گئے ان کو, اماں پارا ان کا چل رہا ہے, 2.25 سال اماں پارا چل رہا ہے. ہم تو 2.25 سال میں اکیڈمی میں حفظ کروا کے مکمل کروا دیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ اکیڈمی کی پڑھائی ہے وہ زیادہ وہ لے کر آ رہا ہوں, لیکن ان سب کے مقابلے میں یہ ابھی میں آپ کو بیان کروں گا کہ اکیڈمی کی پڑھائی بہت بہترین انداز پہ ابھی چل رہی ہے. میرے پاس کوئی ملنے کے لیے آئے, میں نے اس ٹائم رکھا ہوا ہے کہ 2 سے 8 تک نہیں ملوں گا. بچے گواہ ہیں اس چیز کے, ویڈیو بھی بن کے آگے جائے گی. 101 بچہ اکیڈمی میں پڑھ رہا ہے, والدین بھی دیکھیں گے, سب گواہ ہیں. آج کل تو کمنٹس اور اس کا دور ہے, اگر کوئی غلط بات ہو نیچے فوراً کر دیتے ہیں کہ غلط بیانی کی ہے. تو اس طریقے کے معاملات میں ڈائریکٹ اسٹیٹس لگا کے منع کرتا ہوں کہ بھائی اس ٹائم سے اس ٹائم ملاقات نہیں کروں گا. ایڈمیشن کے معاملات ہوتے ہیں, بچے گواہ ہیں, باہر سے ہی میں جلدی سے, آج بھی جو ایڈمیشن ہوا باہر ہی میں کھڑا ہوا, ایڈمیشن کیا, میرے بھائی اندر آپ جائیں گے ٹائم ضائع ہوگا, یا تو آپ 8 بجے کے بعد آئے جب میں فری ہوں. تو میں سب جتنے بھی اساتذہ ہیں, اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, اکیڈمی ہے, مدرسہ ہے, گھروں میں جو مدرسے کھلے ہوئے ہیں, جو بھی ہے, میں سب سے درخواست کروں گا آپ توجہ کریں. اگر آپ نے ادارہ کھول لیا ہے تو آپ توجہ کریں, صحیح انداز سے پڑھائیں. یہ قوم کا آگے جا کے مستقبل ہے. اگر آپ نے حفظ ان کو کروا دیا, حفظ انہوں نے جو ہے وہ کر لیا, آپ نے منزل ان کی پکی نہیں رکھی, یہ کس کام کی؟ میں خود اس طریقے کے بندوں کو جانتا ہوں جنہوں نے حفظ کیا ہے, 2-2 3-3 سال لگائے ہیں, لیکن اساتذہ نے ان کی منزل پر توجہ نہیں دی, 3 ماہ بعد 4 ماہ بعد بھول گئے. ایک تو حافظ صاحب کو میں جانتا ہوں, انہوں نے حفظ کیا, اس کے بعد کوئی درس نظامی کچھ بھی نہیں کیا, اس کے بعد وہ حدیث کو بیان کرنا انہوں نے شروع کر دیا. تو اس سے بھی بچے ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو حفظ کروا دیا اس کے بعد مدارس کھلوا کے دے دیں, نہیں, کوشش کریں اس کو درس نظامی نہیں کروا رہے تو کوئی نہ کوئی کورس کروائیں. کیونکہ آگے جا کے اگر وہ آپ کو ادارہ کھول کے دے رہے ہیں, بچہ ہے, کوئی بچے نے ایسا سوال کر لیا, اگر آپ کو جواب نہیں آتا ہے, پھر بھی زیادہ تر آج کل جو ذہن بنا ہوئے کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ بیان کر دیں. اب اس کچھ نہ کچھ بیان کرنے میں بہت غلطیاں ہوں گی. ایک اسکول کا مسئلہ میرے پاس آیا, ٹیچر نے بتایا کہ امام مہدی نبی ہیں. اب آپ خود سوچیں, امام مہدی کو انہوں نے نبی بنا دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے وہ بنایا ہو, کم علمی ہوگی ان کی, جان بوجھ کر کوئی نہیں بنائے گا. لیکن کیا معاملہ ہے کہ یہ اس طریقے سے بالکل کم علمی میں سوال ہوا, اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ استاد سے پوچھو یا کچھ پوچھو,
ڈائریکٹ بتا دیا. اسی طریقے کے ممبروں کو ابھی میں حال آپ کو بتاؤں موضوع حدیثیں کتنی بیان کی جا رہی ہیں. کیونکہ اساتذہ اس انداز سے جو کورس کرنے آ رہے ہیں، میں صحیح معنوں میں کہوں تو توجہ نہیں دے رہے. سارے نہیں ہیں، بارہا کہہ رہا ہوں، سارے نہیں ہیں. بارہا میں گزارش کر چکا ہوں الگ الگ جگہوں میں ان استاد سے باقاعدہ الگ الگ بیٹھ کے، کیونکہ کچھ کہتے ہیں کہ آپ ان کو الگ سمجھائیں. ویڈیو جب بن رہی ہوتی ہے کمنٹس میں آتا ہے. میں الگ الگ سمجھا چکا ہوں. جتنی ٹیچریں ہیں، دوست احباب ہیں، سب سے میں نے رابطہ کیا ہے کہ بھائی آپ جو ہے توجہ دیں جب آپ نے ادارہ کھولا ہے. ایک حضرت جو ہے میرے قریبی بھی ہیں، انہوں نے درس نظامی شروع کیا تھا. 3 سال درس نظامی، 4 سال درس نظامی ہو گیا ان کو. اتنا وقت گزر گیا، کوئی ایک بھی کوئی نہیں آیا کہ بھائی کوئی ثالثہ میں پہنچ جائے، رابعہ میں پہنچ جائے. وہی چل رہا ہے سلسلہ، وہی چل رہا ہے سلسلہ. بھائی آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں بچوں کا؟ اگر ایک بات ہے آپ کہیں کہ بھائی ہمارے ادارے میں تو فیس نہیں ہے، اسی لیے یہ معاملات ہیں، ہم توجہ زیادہ بچے آ گئے، ہم نہیں کر پا رہے. بھائی آپ کی نہیں ہے فیس تو فیس رکھ لیں. آپ کو منع تو نہیں کیا، آپ رکھ لیں نا فیس. اگر آپ کو ضرورت ہے، پیسے چاہیے، فیس رکھ لیں، لیکن ہم معیار تو نہ گرائیں. آپ نے بچوں کا بالکل ایسا رزلٹ دیا ہوا ہے. میں بہت وقت سے یہ چیز دیکھ رہا ہوں، بہت وقت سے. تقریباً مجھے اکیڈمی کھولے ہوئے 2 سال ہو گیا. میں اتنے وقت سے رابطے کر رہا ہوں. جو استاد کا مجھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں پڑھا رہے، یہ صحیح نہیں پڑھا رہے. جو بچے میرے پاس آ رہے ہیں آگے پیچھے، میرے پاس کافی جگہوں سے بچے آئے. جب میں معلومات لیتا ہوں کتنا وقت ہوا ہے آپ کو، کوئی بولتے ہیں 8 ماہ ہوا ہے. 8 ماہ میں قرآن پڑھنا نہیں آ رہا آپ کو، ناظرہ وہاں کرنے گئے تھے. اسی طریقے سے کچھ کا مجھے پتہ چلا حفظ کا. بہت خراب معاملات چل رہے ہیں. میں زیادہ اپنے علاقے کو کہوں گا، بہت خراب معاملات چل رہے ہیں. تو آپ بالخصوص والدین توجہ کریں. ہر ماہ میں ایک بار تو کم سے کم لے کر اپنے بچوں کو بیٹھے کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے. اور زیادہ تر تو یہ توجہ کریں، واٹس ایپ کا دور ہے. واٹس ایپ میں رابطے میں رہیں ان سے. اسکول ہے، کالج ہے، کچھ بھی ہے، رابطے میں رہیں تاکہ ان سے کہیں یار ہفتے میں کچھ نہ کچھ ان سے میسیج کر دیں استاد کو، ان کو وہ آپ کو بتائیں کہ اتنا پڑھ لیا ہے، اتنا پڑھ لیا ہے. 1 منٹ لگے گا، ایک وائس آپ کر دیں، وہاں سے استاد بھی کر دیں گے. تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کو معلومات ملتی رہے گی کہ بچے کیا پڑھتے ہیں. آخر میں آپ کو میں اپنی اکیڈمی کے حوالے سے بتا دوں، الحمدللہ 100 سے زیادہ کی تعداد ہے ابھی اکیڈمی میں. حفظ کی کلاس یہ 6 کے 6 بچے حفظ کے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 5-6 بچے میرے بارہا مجھے کال کر رہے ہیں کہ میں حفظ کرنا چاہ رہا ہوں. کسی وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں، کسی وجہ سے میرے پاس نہیں آ پا رہے. میں ان کو رابطے ان سے چل رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ان قریب آ جائیں گے. تو یہ سارے حفظ والے بیٹھے ہوئے ہیں. حفظ کا سارے اساتذہ سے کہوں گا کہ حفظ کے ساتھ ساتھ کوئی نصاب رکھیں. جیسے کہ میں نے تعلیمات قرآن ہی رکھی ہے آپ کے سامنے، اسی لیے رکھی ہے کہ آپ کو بتاؤں. کسی کو پہلا حصہ دے دیا ہے، کسی کو دوسرا، کسی کو تیسرا، کسی کو اما پارا، کسی کو چھٹا، اس طریقے سے حصے دے دیے تاکہ وہ حفظ کر رہے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ معنی بھی پتہ چلتا رہے کہ قرآن بیان کیا کر رہا ہے. یہ نہیں کہ صرف رٹا لگوا دیا. ساری چیزیں ثواب ہے، اس کا کچھ انکار نہیں ہے، لیکن کچھ ان کا ذہن ابھی سے بنائیں کہ وہ قرآن کو سمجھنے کی طرف آئے. اب یہ نہیں کوئی بچہ میرے پاس حفظ کر کے نکل جائے، وہ اپنا ادارہ کر لے، اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں، وہ بھی کہے کہ بس میں نے حفظ ہی کروانا ہے. ایک قاری صاحب سے میری ملاقات ہوئی، وہ بھی حفظ کروا رہے ہیں. ان کے سامنے میں نے کچھ سوالات رکھے. یہ بچوں کے سوالات لکھے ہوئے ہیں. یہ ہمارا ایک سیشن ہوتا ہے کہ بچوں کو صفحے دیے جاتے ہیں، وہ سوالات لکھتے ہیں. یہ بچوں کے سوالات ہیں. میں نے ان کے سامنے یہ سوالات رکھے. میں نے کہا کہ یہ ہماری اکیڈمی کے بچوں نے سوالات لکھے. تو ان قاری صاحب نے کہا کہ مجھے ان میں سے کسی کا جواب نہیں آتا، مجھے ان میں سے کسی کا جواب نہیں آتا. اور وہ ایک جگہ کے مدرس ہیں، وہ حفظ کروا رہے ہیں. کچھ یہ بھی کمنٹس کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ حفظ کروا رہے ہیں، ان کا تو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے. لیکن میں بارہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل جو دور چل رہا ہے بچے سوالات کرتے ہیں. میرے پاس بھی یہ جو بچے بیٹھے نا 12 سوالات کرتے ہیں. کوئی آیت اس طریقے کی آ جاتی ہے، پوچھتے ہیں استاد یہ کیا سمجھایا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اس طریقے کے سوالات ہوتے ہیں. تو میں اساتذہ سے کہوں گا کہ وہ ان چیزوں پہ توجہ کریں، ابھی سے خود بھی پڑھیں اور بچوں کو لازمی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھائیں. تعلیمات قرآن پڑھائی جا رہی ہے جو نصاب میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ فتاوی رضویہ کا اصلاحی پہلو پڑھایا جا رہا ہے. تھوڑا سا اس کتاب پہ بھی میں کلام کر لوں. اس کتاب سے مراد اصل فتاوی رضویہ. فتاوی رضویہ کا ہم نے کیا حال کیا ہے؟ فتاوی رضویہ کو ہم جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ بھائی فتاوی رضویہ بڑی بہترین کتاب ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے، ساری چیزیں کرنی ہے، اس کی جو ہے اچھائیاں بیان کرتی رہے. لیکن فتاوی رضویہ میں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا ہے اس کو نہیں ماننا، ان اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی باتوں کو نہیں ماننا. فتاوی رضویہ یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. بھائی آپ نے اس کی جب ماننی نہیں ہے، جو انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر اس کا ہی نہیں کرنا، تو آپ کا نام لے کر کیا فائدہ؟ اس کا نام لے کر ہمارے علاقے میں اتنی جھوٹی باتیں بیان کی گئی ہیں، ممبروں پہ اتنا جھوٹ بولا گیا ہے. اسی لیے میں نے اس کتاب کو ہی رکھ دیا کہ فتاوی رضویہ کے اصلاحی پہلو ہے، اور صرف اس کو رکھا ہے. اور فتاوی رضویہ کے اصل
یہ جو مکتبہ غوثیہ کا ہے اور دوسرا بھی رضا فاؤنڈیشن کا بھی ہے، اس سے میں مطالعہ کرتا ہوں کہ بچوں کو والی بات تفصیل سے بتاؤں، کیونکہ اب یہ یاد کرواتا ہوں، ویڈیو بناتا ہوں تو زیادہ تفصیل وہ ویڈیو بچے بنا نہیں سکیں گے، لیکن میں ان کو شارٹ یاد کروا کر تفصیل خود ان کو دیتا ہوں۔ اسی طریقے سے قاعدے والے بچے سے لے کر حفظ کے علاوہ کچھ جو بچے مجھ سے بڑے جو ہیں وہ درس نظامی کی کچھ کتابیں پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے قرآن پاک کے قواعد تو سیٹ کرو۔ ہر بچے کے پاس اپنے اپنے الگ الگ یہ موجود ہیں، ہر بچے کے اپنے اکیڈمی میں موجود ہے صفحات کے، بھائی وہ جس انداز سے پڑھنا چاہیے، نہیں کہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں، تو کوشش کریں کوئی بھی مدارس میں پڑھائیں۔ 1 گھنٹے کی بھی کلاس اگر میرے پاس کوئی لے رہا ہے نا، میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی 20 منٹ کا ٹائم ہے، 20 منٹ میں سبق اس کا کور کرواؤں، 20 منٹ میں پھر نماز کا مختصر طریقہ ہے وہ پڑھاؤں، اس کے بعد پھر یہ تجویدی قواعد لے کر آؤں، اور کوشش یہ بھی کر رہا ہوتا ہوں کہ 2-3 منٹ میں ان کو کوئی تربیت بھی کر دوں۔ سارے جتنے بھی میرے ویڈیو دیکھنے والے جن کے جو والدین مجھے جانتے ہیں، جن کے بچے پڑھتے ہیں، گواہ ہیں وہ بھی اس چیز کے، جو بچے پڑھ رہے ہیں میں ان سے یہاں تک پوچھتا ہوں اسکول بچہ ٹائم پہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، ٹیوشن جا رہے ہیں یا نہیں، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں یہ ساری چیزیں ذہن میں اس لیے رکھتا ہوں تاکہ ان کی تربیت ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں بھی بچوں کو پڑھوائیں کوشش کریں کہ بچے جو پڑھ رہے ہیں بارہا ان کو دیکھیں، اگر آپ کو ہمارا رزلٹ سمجھ نہیں آ رہا بچوں کو فوراً نکلوا دیں۔ کیونکہ بچے کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ میرے پاس ایک بڑی عمر کا بندہ یہاں آیا، اس نے کہا کہ میرے والدین نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ میں بولا کیا معاملہ ہوا؟ اتنے سخت الفاظ میں نے اس کو سمجھایا بھی، لیکن بولا میرے والدین نے مجھے جہاں پڑھایا اور جس انداز سے پڑھوایا بالکل الفاظ سے بیکار انداز سے پڑھوایا، ٹائم ضائع کروا دیا۔ بولا ایک قاری صاحب کھڑے ہوتے تھے، 40 بچے بیٹھے ہوئے، ایک نے اگر غلطی کی 40 کو لائن سے مار دیا۔ یار یہ کون سا طریقہ ہے؟ غلطی ایک کرے دھلائی 40 کی۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، لیکن آپ اکیڈمی میں ایک بچہ بھی کوئی ایسا نہیں، 100 سے زیادہ کی تعداد ہے، لیکن ایک بچہ بھی 2 سال سے بیٹھا ہوا ہوں، ایک بچہ بھی کوئی ایسا نہیں کہے گا کہ استاد نے اس کو سب کی یاد نہیں ہے تو اس کا غصہ سبھی پہ اتار دیا، اس کو یاد نہیں ہے تو عمر کو کوٹ دیا، اس طریقے کا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی پوچھیں ان سے کہ یار استاد اگر اس طریقے کا تو فوراً بچے کو نکالیں۔ کبھی کبھار ہم سے بھی سختی ہو جاتی ہے، یہ کہ ہم کسی کو مار دیں، لیکن یہ کہ کبھی اس طریقے کا مار دیا جائے تو ہم ان کے گھر والے سے بولتے ہیں کہ بھائی اس وجہ سے مارا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تاکہ ان کے ذہن میں بھی یہ رہے کہ یہ نہیں ہے کہ استاد اس انداز کا ہے۔ میں زیادہ تر انداز یہ رکھتا ہوں کہ ان کو سمجھایا جائے، جتنا آپ سمجھا کر اس کو پڑھا سکتے ہیں اتنا مار کر نہیں پڑھا سکتے۔ زیادہ تر کوشش کریں آپ کہ بہترین مدارس میں پڑھائیں، اگر وہاں بھی رزلٹ نہیں مل رہا دوسرے مدارس میں پڑھائیں، بچے کا ٹائم ضائع نہ کریں۔ خلاصہ کلام یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اور ہماری اکیڈمی کے لیے بھی دعا کریں اور یہاں پڑھنے والے سب بچوں کے لیے بھی دعا کریں کہ میں صحیح انداز سے پڑھاؤں اور بھی بچوں کو، اور یہاں جتنے بھی پڑھنے والے بچے ہیں وہ اچھے انداز سے رزلٹ دیں، اچھے انداز سے پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے۔